سامعین محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعے آپ حضرات کے سامنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک عظیم الشان معجزے واقعہ معراج کے حوالے سے چند باتیں گوش گزارش کی تھیں۔ ان باتوں کا خلاصہ یہ تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے معراج کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مسجد حرام سے شروع ہو کر مسجد اقصی پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ چونکہ یہ زمینی سفر ہے، اس لیے علماء نے اس سفر کو اسراء سے تعبیر کیا ہے، اور پھر جو مسجد اقصی سے شروع ہو کر اللہ رب العزت کے دربار تک پہنچتا ہے، اس سفر کو علماء کرام نے معراج سے تعبیر کیا ہے۔ تو اسراء سے متعلق جو گفتگو تھی وہ گزشتہ جمعے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی تھی۔ معراج کے حوالے سے آج انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں گفتگو کرنی ہے۔ ہماری گفتگو کا اختتام ان باتوں پر ہوا تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسجد حرام سے جب چلے براق پر سوار ہو کر، تو راستے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف واقعات کا مشاہدہ کیا۔ کہیں پر کیا ہے، کہیں پر کیا ہے، کہیں پر کیا ہے۔ چلتے چلتے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مسجد اقصی پہنچ گئے۔ مسجد اقصی پہنچنے پر حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سواری براق کو وہیں پر باندھا جہاں پر دیگر انبیاء کی سواریوں کو باندھا جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد اقصی میں داخل ہوئے اور تحیۃ المسجد کے 2 رکعت پڑھے، اور پھر اس کے بعد اذان دی گئی۔ اذان کے بعد صفیں لگی ہوئی ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء اور فرشتے تمام کے تمام صفیں بنا کر انتظار میں ہیں کہ بھئی کوئی آئے اور مصلی پر کھڑا ہو اور ہمیں نماز پڑھائے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، گزارش کی کہ آپ آگے بڑھیے اور امامت کیجیے۔ اور اس موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام انبیاء کی امامت کرتے ہوئے امام الانبیاء کا لقب پایا۔ اور نماز سے فارغ ہو کر جب مسجد اقصی سے باہر تشریف لائے تو جنت سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ سیڑھی لائی گئی، اور وہ سیڑھی عام سیڑھیوں جیسے نہیں، جنت سے لائی گئی تھی، قیمتی موتیوں سے سجائی ہوئی۔ اور اس سیڑھی پر جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام سوار ہوئے، جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام ہم سفر ہیں، رقیب ہیں، تو وہ سفر وہاں سے مسجد اقصی سے شروع ہوا۔ چلتے چلتے جب پہلے آسمان پر پہنچے تو پہلے آسمان پر
جبرائیل امین علیہ السلام نے جب وہاں پہنچے تو پہلے آسمان کے محافظوں نے پوچھا بابا کون؟ جبرائیل امین نے فرمایا میں جبرائیل۔ کہا بابا ساتھ کون ہے؟ فرمایا کہ محمد۔ کہا اچھا بھائی انہیں اجازت دی گئی ہے، بلایا گیا ہے؟ کہ ہاں بھائی ہاں اجازت دی گئی ہے، بلایا گیا ہے۔ کہ چلو بھائی مرحبا مرحبا مرحبا۔ دروازہ کھولا گیا، نبی علیہ السلام پہلے آسمان پر داخل ہوئے۔ وہاں پر حضور علیہ السلام کی پہلی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ جبرائیل امین علیہ السلام سے حضور نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ جبرائیل امین نے فرمایا یہ آدم ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مرحبا فرمایا کہ مرحبا میرے بیٹے، نیک نبی، مرحبا۔ چلتے چلتے یہ سفر دوسرے آسمان پر گیا، وہاں ملاقات عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے بعد یہی سلسلہ چلتے ہوئے تیسرے آسمان پر گئے، وہاں یوسف علیہ السلام سے حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ وہاں سے چوتھے آسمان پر گئے، وہاں ادریس علیہ السلام سے حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر پہنچے، وہاں ہارون علیہ السلام سے حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر پہنچے، وہاں پر نبی علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور جب آخری ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں پر بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو وہاں ساتویں آسمان پر حضور علیہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور یہ جو بیت معمور ہے، یہ بیت اللہ کے بالکل بالمقابل اوپر، جیسے زمین والوں کا بیت اللہ خانہ کعبہ، یہ آسمان والوں کا خانہ کعبہ وہ بیت معمور ہے۔ اور یہ وہ مقدس مقام ہے کہ جہاں پر روزانہ 70,000 فرشتے آ کر عبادت کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ عبادت کر کے چلے جائیں قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ تو اس مقدس مقام پر پہنچ کر پھر یہاں سے آگے نبی علیہ السلام کا سفر شروع ہوتا ہے، اور سدرۃ المنتہا پر جا کر پہنچتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا یہ وہ بیری کے پتوں والا مقام ہے۔ یہاں جا کر جب نبی علیہ السلام پہنچتے ہیں تو یہاں سے آگے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وہ حضور علیہ السلام کو الوداع کہہ دیتے ہیں۔ اور یہ سدرۃ المنتہا ہی کے مقام پر حضور علیہ السلام نے یہیں پر جنت کا مشاہدہ بھی کیا، جنت کی سیر کرائی گئی، جہنم کی بھی سیر کرائی گئی۔ جنت کے سیر کے دوران حضور علیہ السلام کو کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، یہ کون چل رہا ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کا مؤذن بلال ہے جو چل زمین پر رہا ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ جب حضور علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے تو فوراً حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، اور بلا کر کہنے لگے بلال تیرے اعمال تو بہت ہوں گے، لیکن بتا تجھے اپنے کون سے عمل پر بہت زیادہ یقین ہے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے میرے اللہ میری بخشش کر دیں گے، وہ عمل مجھے بتلا۔
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول میرا تو کوئی اور عمل نہیں ہے، لیکن ہاں ایک عمل ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں وضو کے بعد 2 رکعت ضرور نفل ادا کرتا ہوں، تحیۃ الوضو، جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت ضرور ادا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میرا یہ عمل اللہ کو محبوب آیا ہو۔ تو میرے مسلمان دوستو، واقعہ معراج صرف سن لینا اس میں کوئی سبق نہیں ہے، بلکہ واقعہ معراج اس لیے سنا جائے کہ بھئی اس میں ہمارے لیے اسباق اور درس کی کیا چیزیں ہیں، ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ ان اسباق میں سے ایک سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ جس طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا کہ وہ ہر وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو ادا کیا کرتے تھے، ہم بھی اپنے اعمال کے اندر اس عمل کا اضافہ کریں کہ جب بھی ہمیں وضو کی توفیق ہو وضو کے فوراً بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو ادا کرنے والے بن جائیں۔ یہ عمل ہمارے اندر آنا چاہیے، تب جا کر واقعہ معراج کو سننے سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا، ورنہ سنا یہاں سے اور نکال دے کوئی فائدہ تو حاصل نہیں ہو۔ تو میرے مسلمان دوستو، یہیں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا بھی مشاہدہ کیا، جہنم کا بھی مشاہدہ کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی امت کے لیے کچھ پیغامات دیے۔ وہ کیا پیغامات تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ جب جائیں اپنی امت کے درمیان تو انہیں جا کر میرا یہ پیغام پہنچا دیں کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، یہاں کا پانی بہت میٹھا ہے، لیکن جنت کی زمین خالی ہے۔ کیا ہے؟ زمین زرخیز ہے، پانی میٹھا ہے۔ جن لوگوں نے زمینوں پر کام کیا ہے نا، ان سے پوچھئے جب زمین زرخیز ہو، پانی میٹھا ہو، اور پھر وہاں پر کاشتکاری کی جائے تو پھر وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے رسول جب آپ اپنی امت میں جائیں میرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دینا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، وہاں کا پانی بڑا میٹھا ہے، لیکن اے امت محمدیہ اس کی باغبانی وہ بیچوں سے نہیں ہے، اس کی باغبانی کرنی ہے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کثرت سے پڑھا کرو، تمہارے لیے اس جنت کے اندر باغ بننا شروع ہو جائیں گے، تمہارے لیے اس جنت کے اندر باغ بننا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وصیت کی کہ جا کر اپنی امت کو یہ نصیحت کر دو۔ اور مسند احمد کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت کے ساتھ پڑھنے والے بن جاؤ۔ تو یہاں سے جب آگے چلنے لگے سدرۃ المنتہا سے تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہاں سے آگے اب ہمیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں سے آگے سے یہ صرف آپ کو اجازت ہے کہ آپ جائیں، ادھر سے آگے سدرۃ المنتہا پر آ کر اللہ تعالی کی یہ نورانی مخلوق وہیں پر رک گئی اور سید البشر آگے بڑھ گئے۔ سید البشر کیا ہو گئے؟ نورانی مخلوق پیچھے رہ گئی، بشر کا سردار، انسانوں کا سردار وہ آگے بڑھ گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بشریت یہ اعلیٰ درجہ ہے اور دوسرا نچلا درجہ ہے، اس لیے کہ نورانی مخلوق پیچھے رہ گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر وہ آگے بڑھ گئے، اور جب آگے بڑھے اللہ تعالی کی دربار کی طرف بڑھے، مقام شریف الاقلام سے گزرے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر فرشتے
قلم لے کر بیٹھے ہوئے 24 گھنٹے، سال کے 12 مہینے، مہینے کے 30 دن، ہفتے کے 7 دن، دن کے 24 گھنٹے، گھنٹے کے 60 منٹ، منٹ کے 60 سیکنڈ، ہر وقت بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں کیا کچھ؟ جو کچھ اللہ نے تقدیر کے اندر انسانوں کا لکھا ہوا ہے اس تقدیر سے منتقل کر رہے ہیں اور قلم کے ذریعے سے لکھ رہے ہیں، اور ان قلموں کے لکھنے کی جو آواز پیدا ہو رہی ہے اس آواز کو صریف الاقلام کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر پہنچتے ہیں اور پھر اس مقام سے جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر وہاں پر غیب سے اللہ رب العزت کی آواز آتی ہے اور وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کا دیدار وہاں اللہ رب العزت کا دیدار کرتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ایک محبوب کی دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے نا تو تحفے میں کچھ لاتے ہیں۔ آپ کیا لائے ہیں؟ کیا؟ دو محبت کرنے والوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، تحفے تحائف دیے جاتے ہیں نا، آپ کیا لائے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے فوراً یہ الفاظ نکلتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں اے اللہ تیرے لیے ہیں، تمام فعلی عبادتیں اے اللہ تیرے لیے ہیں، تمام مالی عبادتیں اے اللہ تیرے لیے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت بھی بطور تحفے کے اگلے الفاظ ادا کرتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ سلامتی کی دعائیں اللہ رب العزت سے سنتے ہیں تو فوراً ان کے دماغ میں اپنی امت کا خیال آتا ہے کہ یہ سلامتی کی دعائیں صرف میرے لیے نہیں، میری امت کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ تو اگلے الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے نکالتے ہیں کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اپنی امت کے لیے اس موقع پر بھی سلامتی کی دعائیں مانگی۔ جبرائیل امین اپنے مقام پر ہیں، وہاں سن کر جبرائیل امین فرماتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ جو ہم نماز کے اندر تشہد پڑھتے ہیں نا، یہ تشہد اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے محبت کی ملاقات کے تحفے ہیں۔ یہ محبت کی ملاقات کے یہ تحفے ہیں۔ یہ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے حضور موجود تھے، اسی لیے فرمایا السلام علیکہ، اے نبی تجھ پر سلامتی ہو۔ تو اسی موقع پر جب اس معراج کے سفر سے واپسی کا موقع آیا تو اللہ رب العزت نے بطور تحفے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 چیزیں دی ہیں۔ کتنی چیزیں دی ہیں؟ 3 چیزیں۔ پہلی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی تھی 50 نمازوں کا تحفہ۔ کتنی نمازوں کا؟ 50 نمازوں کا۔ وہ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس ہوئے، چھٹے آسمان پر پہنچتے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس بھیجتے کہ اللہ کے رسول جائیے، کم کرائیے، میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، نہیں پڑھ سکتی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس جاتے، 5 کم ہوتی، پھر آتے، پھر جاتے، پھر آتے، پھر آخر میں 5 رہ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب میں نہیں جا سکتا، اب نہیں جا سکتا۔ تو یہ 3 تحفوں میں سے پہلا تحفہ 5 نمازیں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس معراج کی رات دی، اور دوسرا تحفہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا خواتیم سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کی اختتامی جو آیات ہیں یہ اللہ رب العزت نے اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور تحفے کے دی۔ اور تیسرا یہ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تحفہ دیا کہ آپ کی امت کے تمام لوگوں کی بخشش ہے سوائے مشرک کی۔
آپ کی امت کے تمام لوگوں کی بخشش ہے سوائے مشرک کی. جو شخص اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو بھی ان کی ذات کے اندر یا اللہ رب العزت کی صفات کے اندر کسی کو بھی شریک مانتا ہے، چاہے وہ شریک کوئی بت ہو، کوئی ولی ہو، کوئی اللہ کا نبی ہو، کوئی غوث ہو، کوئی قطب ہو، کوئی ابدال ہو، کوئی کچھ بھی ہو، اللہ رب العزت کے ذات کے ساتھ اگر کوئی شخص کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ہر گناہ کو معاف کر دیا جائے گا. شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے، اس کی معافی. تو میرے مسلمان دوستو، یہاں جا کے پھر یہ واقعہ معراج کا اختتام ہوتا ہے. اس واقعہ معراج سے ہمیں چند سبق لینے ہیں. سب سے پہلے سبق یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تحائف دیے گئے ان میں سب سے پہلا تحفہ ہے نماز کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نماز کا تحفہ کیا، میرے مسلمان دوستو، آج ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کا دم بھرتے ہیں، بڑے شوق سے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ امت محمدیہ ہیں ہم اور حرمت رسول پر ہماری جان قربان ہے. لیکن میرے مسلمان دوستو، مؤذن کی صدائیں دن میں 5 مرتبہ مسجد کے میناروں سے بلند ہوتی ہیں اور ہمارے کانوں کی کھڑکیوں سے ٹکرا کر جاتی ہیں اور ہم اپنے کاموں میں ٹس سے مس نہیں ہوتے. تو میرے مسلمان دوستو، ہمارے یہ نعرے جھوٹ اور فریب کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم اپنے ان دعووں کے اندر سچے اس وقت کہلائیں گے جب ہماری کانوں پر مسجد سے مؤذن کی آواز ٹکرائے تو ہم اپنے کاموں کو روک کر مسجد کا رخ کرنے والے بن جائیں. میرے مسلمان دوستو، ہمارے پاس موقع ہے، ہمارے پاس موقع ہے، ورنہ یہ قبرستان بھرے ہوئے ہیں. ہائے کاش ان قبروں والوں کو بولنے کا اللہ تعالیٰ موقع دیتے تو یہ چیخ چیخ کر کہتے، اے لوگوں، مسجد میں آ کر اپنی آخرت بنا لو، مسجد میں آ کر اپنی آخرت بنا لو. مرنے کے بعد تو ہم پچھتاتے رہیں گے. یہ زندگی اللہ کی طرف سے ہمیں نعمت ہے. اس زندگی کو ہم جو ہے نا اپنے لیے نعمت سمجھ کر اپنی اس فرصت کے ایام کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگانے والے بن جائیں. میرے مسلمان دوستو، یہ واقعہ معراج کا ہمارے لیے پہلا سبق ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز کو مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں. اور دوسرا سبق ہمارے لیے ہے کہ ہم واقعہ معراج کو من و عن قبول کرنے والے بن جائیں. کسی ڈاکو کی باتوں میں آ کر اس شک اور شبے میں نہ پڑ جائیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مختصر رات کے حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچ گیا. آپ کو بہت سے لوگ ٹکریں گے، آپ کو بہت سے لوگ ٹکریں گے، آپ لوگوں سے سوال کریں گے کہ بابا یہ مولوی تمہیں قصے کہانیاں سناتے ہیں، تم بتاؤ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی مسجد حرام سے مسجد اقصی کا اتنا لمبا سفر اور پھر مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کا اتنا بڑا سفر رات کے ایک مختصر سے حصے میں کیسے طے ہو گیا؟ تو میرے مسلمان دوستو، ہمارا تو ایمان غیب پر ہے نا، لیکن سوال پھر آپ سے ہے کہ آپ بٹن یہاں دباتے ہیں، ایک فرصت کے اندر وہ باہر کا بلب کیسے روشن ہو جاتا ہے؟ آپ بٹن تو یہاں دباتے ہیں نا، سیکنڈ پلک جھپکنے کے اندر وہ بلب، اگر وہ 6 نمبر کے آخری کونے پر لگاؤ نا بلب، یہاں کے بٹن دباؤ بلب وہاں روشن ہو جائے. کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ سمجھ میں آتا ہے؟ آپ کے تصور میں تھا کہ یہاں سے ہم جہاز میں سوار ہوں 3 گھنٹے کے اندر سعودی عرب پہنچ جائیں؟ جب انسان اتنا کچھ کر سکتا ہے کہ اتنے لمبے سفر کو مختصر کر دے تو وہ اللہ کی ذات نہیں کر سکتی کہ اتنے سفر کو چھوٹا سا کر دے. تو میرے مسلمان دوستو، واقعہ معراج کو من و عن قبول کرنا، اس پر ایمان لانا اور اس پر کسی شبہ اور شبہ کو جو ہے نا اپنے اوپر ساری نہ کرنا، یہ اس واقعہ معراج کا دوسرا حق ہے. اس واقعہ معراج کا دوسرا حق ہے. اور میرے مسلمان دوستو، ان تمام باتوں کے اختتام میں
صرف یہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے والے بن جائیں، 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر پڑھنے والے بن جائیں، اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرانے والے بن جائیں۔ یہ واقعہ معراج کا سبق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔